अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बजे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। सबसे पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियाँ। कुलभूषण जाधव को सजाए मौत सुनाए जाने पर भारत का सख्त रद्द-ए-अमल, पाकिस्तानी हाई कमिश्नर वजारत खारजा में तलब। मैं हूँ नई दिल्ली से सुहेल अंजुम। तफसीली रिपोर्ट कुछ देर बाद। भारतीय कश्मीर में शहरी हलाकतों के बाद तनाव में इजाफा, एहतिजाजी हड़ताल से कारोबार जिंदगी मफलूज। मैं हूँ श्रीनगर में यूसुफ जमील। मुफस्सल रिपोर्ट समाअत कीजिएगा थोड़ी देर के बाद। वजीर आला पंजाब ने सूबे में विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी के ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। लाहौर से मैं हूँ अफसल रहमान। तफसील थोड़ी देर बाद। पाकिस्तान में जेरे हिरासत मुबैना भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव को सजाए मौत सुना दी गई। इस्लामाबाद से मैं हूँ मोहम्मद इश्तियाक। तफसीलात कुछ देर बाद। कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात के पुरअमन हल के ख़्वाहां हैं। दहशत गर्दी का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। OIC के सेक्रेटरी जनरल का बयान। इस्लामाबाद से मैं हूँ नासिर महमूद। तफसीलात कुछ देर बाद। और दूसरी अहम खबरों में सोमाली फौजी अहदेदारों ने बताया है कि मोगादिशु के मुज़ाफ़ात में एक फौजी ट्रेनिंग कैंप पर खुदकुश बम हमले में 7 फौजी हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए हैं। और अमरीका ने मिस्र के गिरजाघरों में होने वाले उन धमाकों की शदीद मजम्मत की है जिनमें 44 अफराद हलाक हो गए थे। स्वीडन में पीर के रोज उन लोगों की याद में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई जो जुम्मे के रोज के दहशतगर्द हमले में हलाक हो गए थे। जनूबी कोरिया और चीन का कहना है कि उन्होंने इत्तेफाक किया है कि अगर शिमाली कोरिया मजीद जौहरी और बैनुल-अक़वामी मिसाइल टेस्ट करता है तो वो शिमाली कोरिया के खिलाफ सख्त इक़दाम करेंगे। और अमरीका की सुप्रीम कोर्ट जस्टिस एंटोनिन स्कैलिया की मौत के 14 माह बाद पहली बार 9 जजों के फुल बेंच के साथ कार्रवाई का आगाज करेगी जब नए जज नील गॉर्सेच अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। और खबरें अब तफसील के साथ। पाकिस्तान की फौज के शोबे ताल्लुकाते आम्मा के एक बयान के मुताबिक मुबैना भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव को सजाए मौत सुना दी गई है। तवक्को है कि पाकिस्तान के इस फैसले से पाक भारत ताल्लुकात में मजीद कशीदगी पैदा होगी। इस्लामाबाद से ये है मोहम्मद इश्तियाक की रिपोर्ट। पाकिस्तानी फौज के एक बयान के मुताबिक जेरे हिरासत मुबैना भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव को सजाए मौत सुना दी गई। गुज़श्ता साल पाकिस्तानी हुकाम ने दावा किया था कि 3 मार्च 2016 को इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर कार्रवाई के दौरान एक भारतीय शहरी कुलभूषण जाधव को बलोचिस्तान से गिरफ्तार किया गया, जो मुबैना तौर पर भारतीय खुफिया इदारे रॉ का एजेंट और भारतीय बहरिया का हाजिर सर्विस मुलाजिम है। अगरचे भारत ने यह तस्लीम किया था कि कुलभूषण उसका शहरी है और वो भारतीय बहरिया का साबिक अफसर है, तहां भारत की तरफ से इस इल्जाम को मुस्तरद किया जाता रहा कि कुलभूषण का ताल्लुक इंटेलिजेंस इदारे रॉ से है। पाकिस्तान में गिरफ्तारी के बाद भारत ने कुलभूषण जाधव तक सिफारती रसाई का मुतालबा भी किया था, तहां पाकिस्तान की तरफ से सिफारती रसाई न देने का फैसला किया गया। फौज के शोबा ताल्लुकात आमा यानी ISPR से पीर को जारी होने वाले बयान में कहा गया कि कुलभूषण जाधव पाकिस्तान में हुसैन मुबारक पटेल के नाम से काम कर रहा था और उसके खिलाफ मुकदमा फील्ड जर्नल कोर्ट मार्शल यानी एक फौजी अदालत में आर्मी एक्ट के तहत चलाया गया, जिसमें कुलभूषण के खिलाफ तमाम इल्जामात को दुरुस्त पाया गया। बयान में यह भी कहा गया कि कुलभूषण ने मजिस्ट्रेट की अदालत में एतराफ़ किया कि उन्हें रॉ की तरफ से पाकिस्तान में कार्रवाइयों की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। फौज के बयान में कहा गया कि कुलभूषण को कानून के मुताबिक दिफा के लिए वकील की सहूलत भी फराहम की गई थी, जबकि फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने कुलभूषण जाधव को सुनाई गई सजा की तौसीक कर दी है। तज्जियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तलत मसूद कहते हैं कि अगरचे पाकिस्तान का तो मौक़िफ़ यही होगा कि कानून के मुताबिक सजा दी गई है, तहम उनके बकौल इससे पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में पाई जाने वाली कशीदगी में इजाफा हो सकता है। इसके सियासी और सिफारती पहलू हैं, उनको नजरअंदाज नहीं कर सकते। यूरोपियन ममालिक और कई और ममालिक ऐसे हैं जो कि डेथ पेनाल्टी में बिलीव नहीं करते, तो वो भी मेरे ख्याल में एक लिहाज से इंडिया की और ये भी कोशिश होगी कि उनसे मदद ली जाए कि डेथ सेंटेंस ना हो।
واضح ہے کہ گزشتہ سال مارچ میں گرفتار کیے گئے بھارتی شہری کلبھوشن کا ایک اعترافی ویڈیو پیغام بھی جاری کیا گیا تھا، جس کے بارے میں پاکستانی حکام کا کہنا تھا کہ کلبھوشن یادو نے یہ ویڈیو رضاکارانہ طور پر ریکارڈ کروائی، تاہم آزاد ذرائع سے یہ واضح نہیں ہو سکا کہ کیا کلبھوشن نے کسی دباؤ کے تحت یہ ویڈیو ریکارڈ کروائی یا نہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ اور بھارتی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اگر اس سزا پر عمل درآمد کیا جاتا ہے تو بھارت اسے ایک سوچا سمجھا قتل تصور کرے گا۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔ ایسی رپورٹیں آنے کے بعد کہ پاکستان کی فوجی عدالت نے مبینہ بھارتی جاسوس کلبھوشن جادو کو موت کی سزا سنائی ہے، بھارتی حکومت نے نئی دہلی میں پاکستان کے ہائی کمشنر عبدالباسط کو طلب کیا اور اس پر احتجاج درج کیا۔ سیکریٹری خارجہ جے شنکر نے عبدالباسط کی موجودگی میں کہا کہ کلبھوشن کو موت کی سزا سنائے جانے کے سلسلے میں جو عدالتی کارروائی ہوئی ہے وہ بقول ان کے مضحکہ خیز ہے۔ وزارت خارجہ نے یہ بھی کہا کہ اگر کلبھوشن کو پھانسی دی جاتی ہے تو ہم اسے پہلے سے سوچا سمجھا قتل تصور کریں گے۔ اس نے مزید کہا کہ جادو کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے، ہمارے ہائی کمیشن کو اس کی اطلاع بھی نہیں دی گئی کہ کلبھوشن کے خلاف عدالتی کارروائی چل رہی ہے۔ بھارت نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے ان 12 پاکستانی قیدیوں کو بھی واپس نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے جنہیں ایک روز بعد پاکستان واپس بھیجا جانا تھا۔ دریں اثنا یہاں کے تجزیہ کاروں نے یہ اندیشہ ظاہر کیا کہ پاکستانی عدالت کے اس فیصلے کے بعد دونوں ملکوں کے رشتوں پر برا اثر پڑے گا۔ اس سلسلے میں یہاں کے نیوز چینلوں پر مباحثے شروع ہو گئے ہیں اور شدت پسند تجزیہ کار پاکستان کو سخت پیغام دینے کی وکالت کر رہے ہیں۔ سابق سفارتکار این جھا کے مطابق پاکستان کی فوجی عدالت کا یہ فیصلہ غیر متوقع اور بہت سخت ہے۔ ایک دفاعی تجزیہ کار جی ڈی بخشی نے اسے انصاف کا قتل قرار دیا۔ خیال ہے کہ اسلام آباد نے کلبھوشن جادو کا ایک اقبالیہ بیان جاری کیا تھا جس کو یہاں کے تجزیہ کاروں نے دباؤ میں دیا گیا بیان قرار دیا تھا۔ بھارت نے اس کا اعتراف تو کیا ہے کہ کلبھوشن بھارتی بحریہ میں تھے، لیکن اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ اب ان کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں۔ بھارت کا اصرار ہے کہ وہ ایک کاروباری ہیں اور ایران سے اپنا کاروبار کرتے رہے ہیں۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔ اور ادھر بھارت کے زیر کنٹرول کشمیر میں سیکیورٹی فوج کی فائرنگ میں ہلاک ہونے والے 8 افراد کی موت پر سوگ منانے اور احتجاج کرنے کے لیے 2 روزہ ہڑتال کا آغاز ہوا، جس سے روزمرہ زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی۔ برسر اقتدار پارٹی نے انتخابی حکام پر زور دیا ہے کہ وہ اننت ناگ میں ووٹنگ کو مؤخر کر دیں۔ سری نگر سے یہ رپورٹ ہمیں بھیجی ہے یوسف جمیل نے۔ مشتعل ہجوموں پر حفاظتی دستوں کی فائرنگ اور دوسری کارروائیوں میں 8 افراد ہلاک اور 150 سے زائد زخمی ہوئے تھے۔ اس کے خلاف پیر کو وادی کشمیر میں ایک عام ہڑتال کی گئی۔ دکانیں، بینک اور دوسرے کاروباری ادارے، اسکول اور کالج، یہاں تک کہ بیشتر سرکاری دفاتر بند ہیں اور سڑکوں پر محدود پیمانے پر صرف نجی گاڑیاں چل رہی ہیں۔ شہری ہلاکتوں کے خلاف پیر سے 2 دن تک ہڑتال کرنے کے لیے اپیل استصواب رائے کا مطالبہ کرنے والے قائدین کے ایک اتحاد نے کی تھی۔ ضمنی انتخاب میں 12.5 لاکھ سے زائد رائے دہندگان میں سے صرف 1 لاکھ سے بھی کم نے ووٹ ڈالے۔ 7.14% کی یہ رائے دہی نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں گزشتہ 5 دہائیوں میں کرائے گئے انتخابات میں ریکارڈ کی گئی سب سے کم شرح ہے۔ استصواب رائے کا مطالبہ کرنے والی جماعتوں اور عسکری تنظیموں نے لوگوں سے سری نگر کے ساتھ ساتھ اننت ناگ کی پارلیمانی نشست کے لیے بدھ کو کرائے جا رہے ضمنی انتخاب کا بائیکاٹ کرنے کے لیے کہا تھا۔ ان کا استدلال ہے کہ بھارتی آئین کے تحت کرائے جانے والے انتخابات کشمیریوں کے مطالبہ حق خود ارادیت اور ان سے اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں میں کیے گئے رائے شماری کرانے کے وعدے کا عمل بدل نہیں ہو سکتے۔ حکمران اتحاد میں شامل پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی پی ڈی پی نے بھارتی الیکشن کمیشن سے اننت ناگ کا ضمنی انتخاب ملتوی کرنے کی درخواست کی ہے۔ حزب اختلاف کی جماعت نیشنل کانفرنس نے جو دونوں نشستوں پر کانگریس پارٹی کے ساتھ مل کر حصہ لے رہی ہے، اسے حکومت کی ناکامی اور پی ڈی پی کی طرف سے شکست کا اعتراف قرار دے دیا ہے۔ نئی دہلی میں الیکشن کمیشن کے ذرائع نے بتایا کہ نہ صرف اننت ناگ کے ضمنی انتخاب کو ملتوی کرنے کے مطالبے بلکہ سری نگر کی نشست کے لیے کرائی گئی ووٹنگ، جس کے دوران جیسا کہ خود کمیشن نے اعتراف کیا ہے تشدد کے 200 سے زائد واقعات پیش آئے تھے اور رائے دہندگان کی انتہائی قلیل تعداد نے حصہ لیا تھا کہ افادیت پر اٹھائے جا رہے سوالات پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ پیر کو مشتعل ہجوموں نے 2 ایسی اسکولی عمارتوں میں آگ لگا دی
جہاں پولنگ مراکز قائم کیے جا رہے تھے۔ ضمنی انتخابات سے کئی دن پہلے پولیس نے آزادی پسند لیڈروں کے خلاف ایک کریک ڈاؤن شروع کر کے انہیں خانہ نظر بند کر دیا یا پھر حراست میں لے کر پولیس تھانوں اور قید خانوں میں ڈال دیا گیا۔ انٹرنیٹ سروسز پیر کو دوسرے دن بھی بند رہیں۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ انٹرنیٹ سروسز اس خدشے کے پیش نظر معطل کر دی گئی ہیں کہ کہیں سماج دشمن اور امن امان کو بگاڑنے پر تلے عناصر اس سہولت کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے سماجی ویب سائٹس کے ذریعے افواہیں نہ پھیلائیں۔ دریا اسناب بھارتی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے کنٹرول لائن کے کیرن سیکٹر میں پاکستانی کشمیر سے دراندازی کرنے والے 4 عسکریت پسندوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے۔ سری نگر میں بھارتی فوج کے ترجمان کرنل راجیش کالیا نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ مارے گئے عسکریت پسندوں سے 4 بندوقیں اور دوسرا اسلحہ برآمد کیے گئے اور یہ کہ ان کا کس تنظیم کے ساتھ تعلق تھا یہ پتہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔ اور پاکستان کے خارجہ امور کے لیے وزیر اعظم کے مشیر سرتاج عزیز نے مسلمان ملکوں کے اسلامی تعاون کی تنظیم کے سیکرٹری جنرل سے بھارت کے زیر کنٹرول کشمیر کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے سیکرٹری جنرل یوسف احمد الاسمین پاکستان سے اتفاق کرتے ہیں کہ کشمیر مسئلے کا پرامن حل ضروری ہے۔ اس بارے میں ایک رپورٹ کے ساتھ اسلام آباد سے یہ ہیں ناصر محمود۔ اسلامی تعاون تنظیم یعنی OIC کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر یوسف احمد الاسمین نے پیر کو اسلام آباد میں پاکستانی مشیر خارجہ سرتاج عزیز کے ہمراہ ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں بتایا کہ تنظیم نے بھارت سے اس کے زیر انتظام کشمیر کی صورتحال جاننے کے لیے وہاں تک رسائی کا مطالبہ کیا تھا، لیکن ان کے بقول بدقسمتی سے نئی دہلی نے اسے مسترد کر دیا۔ مشیر خارجہ سرتاج عزیز نے صحافیوں کو بتایا کہ انہوں نے OIC کے سیکرٹری جنرل کو بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں بھارتی حکام کی طرف سے انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں سے آگاہ کیا۔ بھارتی کشمیر میں اتوار کو حکومت مخالف مظاہروں کے دوران پولیس اور احتجاج کرنے والوں کے درمیان تصادم سے 8 شہری ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے تھے، اور ان تازہ واقعات پر بھی پاکستانی مشیر خارجہ کی طرف سے شدید الفاظ میں مذمت کے ساتھ ساتھ ایک بار پھر عالمی برادری سے اس کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ بھارت پاکستان کی تنقید اور مذمت کو اپنے اندرونی معاملات میں مداخلت قرار دیتے ہوئے اس سے باز رہنے کی تلقین کرتا آ رہا ہے۔ مشیر خارجہ سرتاج عزیز نے پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ OIC کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات میں دنیا بھر میں مسلمانوں کے خلاف منافرت پر مبنی واقعات اور مقدس شخصیات کی توہین کو روکنے کے لیے حکمت عملی پر اتفاق کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے مسلم دنیا کے اتحاد و یگانگت کی ضرورت پر اتفاق کیا۔ ہمیں اسلاموفوبیا اور مسلمانوں کے خلاف بڑھتے ہوئے نفرت انگیز واقعات اور گستاخانہ مواد کی خاص طور پر سوشل میڈیا پر اشاعت کو روکنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی بنانا ہوگی۔ سیکرٹری جنرل یوسف احمد کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اور اس بنا پر مسلمانوں سے منافرت کا اظہار کسی صورت درست نہیں۔ We believe that Islamophobia is some form of extremism in the other side. انہوں نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اسلاموفوبیا انتہا پسندی کی ایک اور شکل ہے۔ دہشت گردی جس کی ہم مذمت کرتے ہیں یہ اسلام کی نمائندگی نہیں کرتی۔ شام میں گزشتہ 6 سال سے جاری تنازع کے حل کے لیے اسلامی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ تنظیم اس مسئلے کے سیاسی حل کی خواہاں ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ اور صومالی فوجی عہدیداروں نے بتایا ہے کہ موگدیشو کے مضافات میں ایک فوجی ٹریننگ کیمپ پر خودکش بم حملے میں 7 فوجی ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ اس سے ایک روز پہلے صومالی فوج کے سربراہ جنرل احمد محمد جمالی فرید ایک خودکش بم حملے میں محفوظ رہے جو ان کے قافلے کے قریب ہوا تھا، اور اس میں کم از کم 15 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ حادثے کا شکار ہونے والے زیادہ تر شہری تھے جو 2 منی بسوں کے مسافر تھے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ دہشت گردی کو شکست دینے کے لیے امریکہ مصر کی سیکیورٹی اور استحکام کی کوششوں میں مدد جاری رکھے گا۔ ایک بیان میں محکمہ خارجہ کے ترجمان مارک سی ٹونر نے تانتا اور الیگزینڈریا میں مسیحی برادری کی عبادت گاہوں کے خلاف وحشیانہ حملوں کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی، جن حملوں میں پام سنڈے کے مقدس تہوار کے موقع پر درجنوں بے گناہ افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے تھے۔ ترجمان نے کہا کہ ہم ہلاک شدہ خاندانوں کے لواحقین سے تعزیت کرتے ہیں، جبکہ تمام زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں۔ سویڈن میں پیر کے روز ان لوگوں کی یاد میں 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی جو جمعے کے روز کے دہشت گرد حملوں میں ہلاک ہو گئے تھے۔
इस हमले में 4 अफराद जाँ बहक और 15 जख्मी हो गए थे। 39 साल उज़्बक शख्स को गिरफ्तार किया गया है जो दहशतगर्दी के लिए हमदर्दी रखता है और मुबैना तौर पर उसने चोरी का एक ट्रक स्टॉकहोम के एक स्टोर में लोगों के हुजूम पर चढ़ा दिया था। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट जस्टिस एंटोनिन स्कैलिया की मौत के 14 माह बाद पहली बार 9 जजों के फुल बेंच के साथ कार्रवाई का आगाज करेगी, जब नए जज नील गॉर्सेच अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जनवरी में इस खाली निशस्त के लिए नील गॉर्सेच को मुंतखब किया था और पिछले हफ्ते सेनेट ने उनकी तस्दीक के अमल में दोनों जमातों के दरमियान सख्त बहस और तकरार के बाद 45 के मुकाबले में 54 वोटों से उनकी मंजूरी दी थी। ये थी वो खबरें और रिपोर्टें जो हमने फेसबुक लाइव पर आपके लिए पेश की। वेबसाइट पर और रेडियो पर हमारा ये प्रोग्राम अभी जारी है, तो हमारे साथ रहिएगा। फेसबुक लाइव से हम आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।